بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ یورپین کنٹریز کی طرف یا مغربی ممالک کی طرف جو لوگ غیر قانونی طریقوں سے سفر کرتے ہیں رزق کے کمانے کے لیے، کیا اس طرح ان کا سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ رزق کے کمانے کے لیے ناجائز راستہ نہیں اختیار کیا جا سکتا ہے، اور غیر قانونی طریقے سے سفر کرنے میں کئی ناجائز چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس میں ہلاکت کا خطرہ ہے، اور اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اور اس طرح غیر قانونی طریقے سے جو سفر کیا جاتا ہے اس میں بہت سارے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قید ہو جاتے ہیں، تو اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں اور اذیت میں اور تکلیف میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا جو اس میں خلاف شرع کام ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو حاکم وقت ہے اس کے بنائے ہوئے قانون کی مخالفت ہو جاتی ہے، اور حاکم وقت جب تک کہ کافر نہ ہو جائے اس کی معصیت اور اس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی ہے جب تک کہ وہ خلاف شرع کوئی حکم نہ دے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور تم میں جو حکمران ہیں ان کی۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آقا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السمع والطاعة علی المرء المسلم فیما احب وکرہ، کہ حاکم کی اطاعت اور فرما برداری مسلمان انسان پر لازم ہے ہر اس چیز میں جس کو وہ پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے، ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک کہ اسے کوئی خلاف شرع اللہ رب العزت کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، پس اگر اللہ رب العزت کی معصیت کا اسے حکم دیا جائے فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، پھر نہ بات سننا ہے نہ فرما برداری کرنا ہے۔ اور تیسری شرعی خرابی اس کے اندر یہ آ جاتی ہے کہ آدمی جو ایمان کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت پر رزق کے معاملے میں توکل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس میں کمزوری نظر آتی ہے۔ یہ جو بے چینی ہے، یہ جو اضطراب ہے، یہ جو بے صبری ہے، یہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے کہ رزق جو اللہ رب العزت اپنے ذمے لیا ہے اور فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اپنی تابع داری کے لیے پیدا کیا ہوں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ مجھے ان سے رزق چاہیے نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ رب العزت رزق دینے والا اور بہت مضبوط قوت والا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر صبر کیجیے۔ لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں پوچھتے ہیں، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، ہم آپ کو رزق عطا کرتے ہیں اور انجام متقی لوگوں کے لیے ہوگا۔ اور صبر اور نماز اور تقوی اور توکل، یہ چاروں چیزیں جان جمع ہو جاتی ہیں وہاں رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی مدد آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں النصر مع الصبر، مدد صبر کے ساتھ ہے۔ بے صبری کر کے کہنا کہ مدد نہیں ہو رہی ہے یہ غلط ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا وہاں سے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر لینے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ ہر شے کے لیے ایک اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ان مقرر کردہ اندازوں کو اور اللہ رب العزت کے مقرر کردہ اور مقدر کردہ فیصلوں کے لحاظ سے اسے اپنا کام کرنے دینا چاہیے، اور بندے کو چاہیے کہ وہ جو کچھ فیصلے کر رہا ہے اس پر پوری خوشی کے ساتھ اور رضا کے ساتھ، اور رضا کو اور خوشنودی کو ظاہر کرتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے اس کے فیصلوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر آقا علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان جبریل القی فی روعی، بے شک جبریل میرے دل میں یہ بات ڈالے ہیں، ان احدا منکم لن یخرج من الدنیا، کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی اس وقت تک دنیا سے نہیں نکلے گا، حتی یستکمل رزقہ، یہاں تک کہ وہ اپنے رزق کو پورا کا پورا حاصل نہ کر لے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں، فاتقوا اللہ ایھا الناس، پس اے لوگو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور رزق کو کمانے میں، اس کو طلب کرنے میں میانہ روی کو اختیار کرو، اعتدال کو اختیار کرو، ایک ہوس اور حرص اور تڑپ کو ظاہر مت کرو۔ فَإِنِ اسْتَبْطَأَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ رِزْقَهُ فَلَا يَطْلُبْهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، پس تم میں سے اگر کسی کا رزق پہنچنے میں تأخیر ہو، اسے محسوس ہو کہ تأخیر ہو رہی ہے، تو اسے اللہ رب العزت کی نافرمانی کے ذریعے طلب نہ کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ فَضْلُهُ بِمَعْصِيَتِهِ، پس بے شک اللہ رب العزت کے فضل کو اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس انداز کو اختیار کرنا چاہیے، یہ ایمانی انداز ہے، اور جس علاقے میں اللہ رب العزت رکھا ہے وہاں سے غیر قانونی طریقے سے نکلنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ وہاں صبر و تحمل کے ساتھ رہے۔ اگر قانونی طریقے سے نکلنے کا کوئی راستہ بنتا ہے تو نکلے، ورنہ وہیں پر رہے جہاں بندہ رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کا رزق اس کے پاس پہنچاتا ہے۔ اور جس جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے رکھا ہے وہاں اس مؤمنانہ شان کے ساتھ رہنا چاہیے، اور بے صبری کا مظاہرہ کر کے غیر مسلموں کے پاس جا کے ایک مسلمان اپنے آپ کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔